الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر نے لکھا، خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانہ شاہ جیلانی ملا۔ خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانہ شاہ جیلانی ملا، اور خدا کا شکر ہے خیر امت میں ہوا پیدا۔ خیر امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں میں سب سے بہتر امت نبی کی امت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ شاعر نے اسی کو لکھا، خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانہ شاہ جیلانی ملا، اور خدا کا شکر ہے خیر امت میں ہوا پیدا، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ قرآن مجید کی 14ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے لوگوں کو بلاؤ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر ہمیں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف اگر بلانا ہے تو ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی اچھی اچھی باتیں پیش کرنا پڑے گی۔ قرآن اور حدیث کی ساری باتیں اچھی ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کرنا پڑے گی، اچھی اچھی باتیں انہیں بتانا پڑے گی۔ اب اچھی اچھی باتیں بتائیں گے تو ہوگا کیا؟ جب قرآن کی کوئی آیت اس کا ترجمہ سنائیں گے، حدیث یا اس کا ترجمہ اگر ہم کسی کو سنائیں گے تو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ نے وہ مٹھاس رکھی ہے کہ اگر کوئی دل کے کانوں سے اگر قرآن یا حدیث پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کافر بھی اگر قرآن اور حدیث کو اگر اچھی نیت کے ساتھ اگر پڑھ لے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔
قرآن اور حدیث میں ایسی مٹھاس ہے، قرآن اور حدیث کے الفاظ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، سرکار غوث پاک پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر 5000 یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول فرمایا تھا۔ 5000 یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کلمہ پڑھا تھا، اسلام قبول کیا تھا۔ غوث پاک انہیں کیا سناتے تھے؟ غوث پاک ان کے سامنے کیا بیان کرتے تھے؟ غوث پاک ان کے سامنے قرآن ہی پڑھتے تھے۔ غوث پاک ان کے سامنے احادیث پڑھ کے ان کا مفہوم ہی سمجھاتے تھے۔ اور اللہ اکبر، بیان کیا جاتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی محفل میں کبھی کبھار 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ کا مجمع ہوتا تھا۔ اور اللہ اکبر، سننے والوں نے یہ بات سن کر لکھوائی کہ غوث پاک جب بیان کرتے تھے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، پہلے لائن میں بیٹھنے والا جیسے غوث پاک کی آواز کو سنا کرتا تھا، آخر میں بیٹھنے والا بھی ایسے ہی آواز سنا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر۔ اب جب غوث پاک، علماء کرام بیان کرتے گئے کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی محفل میں بیان کرتے تو کوئی محفل ایسی نہیں گئی کہ کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوا ہو، کوئی محفل ایسی نہیں گئی۔ کبھی بھی آپ نے وعظ فرمائی، کبھی بھی آپ نے تقریر فرمائی، ہر تقریر سے ہزار لوگ توبہ کرتے تھے اور کئی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور غوث پاک کی محفل ایسی محفل تھی کہ ایک بار جو غوث کی محفل میں بیٹھ جائے اس کا اٹھنے کا من نہیں کرتا تھا۔ اور کبھی کبھار اگر کوئی پریشان بھی کرتا تو غوث پاک وہ بات کر دیتے کہ وہ پریشانی دور ہو جاتی۔ ایک بار تقریر کر رہے تھے، اچانک بارش آ گئی۔ اچانک کیا آ گئی؟ بارش آ گئی۔ اب بارش آئی تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سرکار غوث پاک نے دیکھا میں سنا رہا ہوں قرآن، میں سنا رہا ہوں حدیث، میں اللہ اس کے رسول کے فرمان سنا رہا ہوں، لوگوں کی توجہ میری طرف سے ہٹ رکھی گئی۔ تو سرکار غوث پاک نے دیکھا بارش کی وجہ سے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اگر ان لوگوں کو میں نے میرے لیے جمع کیا ہے تو سب کو بھگا دے۔ کیا کہا غوث پاک نے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اگر ان سب کو میں نے میرے لیے جمع کیا گیا تو سب کو بھگا دے، اور اے اللہ اگر تیرے لیے جمع کیا ہے تو سب کو یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب یہیں بیٹھے رہے۔ غوث پاک کا صرف یہ کہنا تھا، صرف یہ کہنا تھا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے دیکھا پورے بغداد میں بارش ہو رہی ہے، صرف اسی جگہ بارش نہیں ہو رہی جہاں غوث پاک کی محفل لگی ہوئی تھی، جہاں غوث پاک بیان فرما رہے تھے۔ یہ غوث پاک اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب غوث پاک بیان کرتے تھے، غوث پاک کی محفل میں میرے آقا بھی تشریف لاتے تھے، مولا علی بھی تشریف لاتے تھے۔ اور اللہ اکبر، سرکار غوث پاک جب بیان کرتے تھے تو اللہ اکبر لکھا گیا 400 لوگ تو صرف غوث پاک کی تقریر کو لکھا کرتے تھے۔ کتنے لوگ؟ 400 لوگ قلم دوات اور لے کر غوث پاک کی تقریر کو لکھتے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن اسی کو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ الحمدللہ، ایک بات بتائیے، ہم سب غوث پاک سے محبت کے دعوے دار ہیں یا نہیں ہیں؟ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں؟ پیران پیر سے محبت کرتے ہیں نا؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب ہوتا ہے غوث پاک کا جو مشن اور غوث پاک کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں، اس پر عمل کرنا۔ غوث پاک کا جو مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھانا، یہ غوث پاک سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ آپ کو قرآن سے ایک مثال دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا اے میرے بندو میرے محبوب سے محبت کرو، فرمایا کہ نہیں ہے نا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم پر ضروری ہے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو۔
اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر، ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن یہ محبت کیسے کرنی؟ اللہ نے یہ بھی بتایا۔ محبت کا مطلب صرف یہ نہیں، پورا قرآن پڑھے، اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ محبت کا صرف یہ مطلب ہے کہ صرف آپ نعرے لگاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف جلسہ و جلوس کرو، یہ نہیں۔ محبت کا مطلب خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا محبوب تمہیں بتاتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اور جس سے منع کرتے ہیں اسے رک جاؤ، یعنی حضور کے نقش قدم پر چلنا، حضور کی تعلیمات پر چلنا، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ حضور سے محبت کی علامت ہے، یہ حضور سے محبت کی علامت۔ ایک دوسرے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو بکر صدیق سے محبت کرو، بولو سبحان اللہ۔ پھر فرمایا تم میرے عمر فاروق سے محبت کرو، پھر یہ فرمایا تم میرے عثمان ذو النورین سے محبت کرو، پھر فرمایا تم میرے علی سے بھی محبت کرو، فرمایا نا۔ لیکن اس محبت کا مطلب کیا؟ محبت کا مطلب کیا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ابو بکر صدیق کے نعرے لگاؤ، صرف عمر کے، عثمان کے، علی کے، ہر جگہ نعرے لگاؤ، ان کے نام پر نیازی بنا کے کھلاؤ نا۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سب سے محبت کرنے کے، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ تو خود حضور فرماتے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے آقا ارشاد فرماتے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ میرے ظاہر وصال کے بعد تمہیں وہی کام کرنا ہے جو ابو بکر صدیق تمہیں حکم دے، جو عمر تمہیں حکم دے، جو عثمان اور علی تمہیں حکم دے۔ میرے ظاہر وصال کے بعد اگر تمہیں عمل کرنا ہے تو میرے چار یاروں کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ محبت کا مطلب ہے کہ یعنی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے ان کے مشن کو آگے بڑھانا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ان سے محبت کی علامت ہے۔ ہم سب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ کرتے ہیں نا سب۔ اب غوث پاک سے محبت کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے مشن کو آگے بڑھانا، اور غوث پاک سے محبت کا مطلب یہ ہوا آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اب ذرا بتائیے غوث پاک کی تعلیم کیا آگے؟ غوث پاک کے فرامین کیا آگے؟ غوث پاک کی نصیحتیں کیا آگے؟ وہی دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے گے۔ اب سنو، غوث پاک کا ایک فرمان، سرکار غوث پاک کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتوح الغیب۔ اس کتاب کے اندر سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر ہر حالت میں تین باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کتنی باتوں پر؟ اور کیا فرمایا؟ ہر مسلمان پر اور ہر حالت میں۔ ہر حالت کا مطلب کیا ہوا؟ آپ بیمار ہو تب بھی، آپ تندرست ہو تب بھی، اسی طرح سے دن ہو تب بھی، رات ہو تب بھی، سردی کا موسم ہو تب بھی، گرمی کا موسم ہو تب بھی۔ کیا فرمایا؟ ہر حال میں مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ تین باتوں پر عمل کرے۔ کتنی باتوں پر؟ تین باتوں پر عمل کرے۔ ہر حال میں مسلمانوں پر یہ تین باتیں لازمی ہیں۔ وہ تین باتیں کیا گئے؟ غوث پاک فرماتے کہ پہلی بات یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ شریعت کے ہر حکم پر عمل کرے۔ کیا فرمایا؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ غوث پاک کا۔ اور فرماتے ہر حالت میں عمل لازم اور ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ دوسری بات غوث پاک نے فرمائی شریعت کی ہوئی منع کی ہوئی ساری باتوں کو چھوڑ دینا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو باتیں۔ پہلی بات کون سی؟ شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہر مسلمان پر ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ دوسرا، شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جانا ہر حال میں مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اور تیسری بات غوث پاک نے فرمائی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
تقدیر کے فیصلے پر، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کتنی باتیں غوث پاک نے ارشاد فرمائی؟ 3 باتیں۔ پہلی بات اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ اب ذرا سوچو، شریعت کے حکم سے کوئی بھی ہٹ دھرمی نہیں کر سکتا۔ شریعت کے حکم سے جو شخص بھی پھر جائے یا شریعت کے حکم کو جو بھی چھوڑ دے وہ پکا مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جو شریعت کے حکم کے خلاف اگر کام کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، غوث پاک تو یہ فرماتے کہ جو شریعت کے حکم کو چھوڑے وہ پکا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو جو شریعت کے حکم کو چھوڑ رکھا گے لوگ انہیں پیر اور ولی مان رکھے گا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے نا، جو شریعت کے حکم کو پامال کر رکھے گئے، جن کے نزدیک اگر یہ کہا جائے شریعت کا یہ حکم ہے اس پر عمل کرو تو کہتا ہے کہ شریعت مولوی کے لیے ہے، طریقت پیروں کے لیے۔ یہ باتیں کرتا گئے، ہم تو طریقت والے گئے، شریعت والے تو وہ ہوتے ہیں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھاتے گئے، اللہ کو پر وہ جو مولوی وہ ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرتا گئے۔ ہم تو طریقت والے گئے، ہم تو معرفت والے گئے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیا استغفار۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرماتے گئے شریعت کے ہر حکم پر کیا ہے؟ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ آپ مجھے بتائیے، غوث پاک سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ جی بولے کوئی ہو سکتا ہے؟ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک خادم کے ساتھ جو ہے آپ اپنے استاذ حضرت حماد کی بارگاہ میں آئے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ اب سرکار غوث پاک نے آنے کے بعد اپنے استاذ سے کہا کہ یا شیخ میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ تو حضرت حماد نے آپ کے استاذ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے عبد القادر بیان کرو، کیا بیان کرنا ہے؟ غوث پاک کھڑے ہو گئے، بیان کرنے لگے۔ بیان کیا؟ غوث پاک کا بیان سنو۔ غوث پاک فرماتے گئے میں جناتوں کا بھی پیر ہوں، فرمایا میں آسمان والوں میں آسمان کا بھی قطب ہوں، میں زمین کا بھی قطب ہوں، اور فرمایا میں جو ہے اللہ اکبر جنات و جنات بلکہ سارے انسانوں کا سب سے بڑا پیر میں ہوں۔ یہ پورا آپ نے کہیں دیر تک آپ اپنی شان بیان کرتے ہیں، اپنی شان بیان کرتے رہے۔ اب جب اپنا خطاب آپ نے ختم کیا نا، آپ کے استاذ نے کیا کہا سنو، آپ کے استاذ نے کہا عبد القادر بیان میں اپنی ہی شان بیان کر رہے تھے تو بیٹے کیا سمجھتے ہو قیامت کے دن تمہاری اللہ کو جو ہے تم سے پوچھتاچھ نہیں ہوگی؟ قیامت کے دن تمہارا حساب نہیں ہوگا؟ ابھی بیان کرتے جا رہے تھے میں آسمان کا قطب ہو، زمین کا قطب ہو، سارے انسانوں جناتوں کا میں قطب ہوں، پیر ہو، کیا تمہارا حساب نہیں ہونا؟ عبد القادر قیامت کے دن تمہارا بھی حساب ہونا گے۔ اللہ کو جب یہ کہا نا غوث پاک سے، غوث پاک نے کہا جی استاذ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ اب جو لوگ بیدار ہیں نا ان لوگوں کی بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کو جو غوث پاک نے جو ہے اپنا دائنا ہاتھ اپنے استاذ حضرت حماد کے سینے پر رکھا، اور سینے پر رکھنے کے بعد ہاتھ کو کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ آنکھوں کے سامنے کرنے کے بعد کہا اے میرے استاد جو میرے ہاتھ میں لکھا ہے اسے پڑھیے۔ کیا کہا؟ جو ہاتھ میں لکھا ہے اسے پڑھیے۔ اللہ اکبر سینے سے ہاتھ کھینچا، آنکھوں کے سامنے کیا۔ اللہ اکبر استاد جو ہے ہاتھوں کی لکیروں میں پڑھ رکھے گئے، ہاتھ میں لکھا ہوا بلند آواز سے یہ پڑھا، ہاتھ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن عبد القادر کا حساب نہیں لیا جائے گا، قیامت کے دن غوث پاک کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا یہ بتایا۔ استاد محترم سمجھ گئے یہ بہت پہنچے ہوئے ہستی گئے۔ اب وہی سرکار غوث پاک جن کے ہاتھ میں رب نے لکیروں میں یہ لکھ دیا ان کا حساب نہیں لیا جائے گا، اب ذرا وہ پیروں کے پیر گئے، پیر لاسانی گئے، وہ شیخوں کے شیخ ہیں، وہ سب سے بڑے پیر گئے۔ اب ان کا شریعت کے اوپر عمل دیکھے، ان کا شریعت کے اوپر عمل دیکھے، اور پھر آج کے پیروں کو اور آج کے نوٹنگ کے باباؤں کو بڑا دھیان سے ذرا دیکھے کہ یہ پہنچے ہوئے کہ غوث پاک پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ کو بس سنو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، اچانک بارش ہوئی، جیسے ہی بارش کا ہونا تھا کالے کالے بادل چھا گئے، بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد میں سفر میرا جاری ہی تھا کہ اچانک بارش رک گئی، تو میں نے دیکھا کہ کالے کالے بادل چھٹ گئے، اور جیسے بادل چھٹے اچانک آسمان سے ایک نور نکلا۔
کیا فرماتے غوث پاک؟ آسمان سے کیا نکلا؟ ایک نور نکلا، اور جیسے وہ نور نکلا نا، وہ نور نکلنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ کیا کہا؟ عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد اس نور سے آواز کیا آتی ہے؟ کہا اے عبد القادر، آج سے جتنے حرام کام تھے سب تم پر حلال کر دیے میں نے۔ کیا کہا؟ جتنے بھی حرام کام تھے سب تم پر کیا کر دیے؟ حلال کر دیے۔ اب سرکار غوث پاک اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے یار یہ تو رب کی آواز ہے، یہ تو رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ سارے حرام کام تم پر حلال کر دیے گئے، اور رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ عبد القادر تمہاری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں، نماز نہیں پڑھو گے چلے گا، کوئی کام نہیں کرو گے چلے گا، آج سے تمہاری ساری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں اور ہر حرام کام تم پر حلال کر دیا گیا ہے۔ غوث پاک کہتے جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی فوراً میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غوث پاک کہتے جیسا میرا یہ پڑھنا تھا وہ نور غائب ہو گیا۔ وہ نور کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ جیسے نور غائب ہوا ابلیس نظر آیا۔ اللہ بھائی ابلیس نظر آیا نا، غوث پاک نے فرمایا تجھے تو میں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ تیری ہی چال ہے۔ تو اب یہ ابلیس کیا کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کیا کہا؟ ابلیس کہتا ہے تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث پاک فرماتے گئے ابے بیوقوف، ابھی بھی تو مجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، سن مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا گیا۔ تو اس سے اگر بچایا ہے تو میرے رب کے فضل نے بچایا گیا، میں اپنے علم سے نہیں بچاؤں گا۔ اللہ ہو بھئی یہ غوث پاک، لیکن اس میں خاص بات کیا ہے؟ بعد میں کسی نے پوچھا اے غوث پاک پیران پیر دستگیر آپ نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ وہ نور جو ہے وہ شیطان ہے؟ وہ چمکیلی اور اللہ اکبر وہ جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ اب سنیں سرکار غوث پاک کا شریعت پر عمل۔ سرکار غوث پاک فرماتے گئے اس روشنی سے مجھے آواز آئی تھی کہ جتنے حرام کام ہے سب تم پر حلال کر دیے گئے ہیں، تو میں سمجھ گیا یہ شیطان ہے، اس لیے کہ حرام کام پر تو نبی پر معاف نہیں ہوئے تو غلام پر کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ جو حرام کام ہے وہ نبی پر معاف نہیں کی گئے تو وہ ہم پر کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھ گیا یہ ابلیس ہے۔ ذرا سوچے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے ہمیشہ حرام ہی رہے گا، جو شریعت میں حلال ہے ہمیشہ کیا ہے؟ حلال ہی رہے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو تم لوگ کہ اللہ کو پر لوگ کیسی چمکیلی رنگت بتاتے گئے، یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیسے ہوا میں اڑتے گئے، اگر کسی پکے مومن کو دیکھنا ہے، کسی کامل پیر کو دیکھنا ہے، یا اگر کامل ولی کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو یہ شریعت پر عمل کتنا کرتا ہے۔ شریعت پر عمل لازم و ضروری ہے۔ جو شریعت پر عمل نہ کرے وہ پکا مومن ہو سکتا نہیں ہے، وہ پیر ہو سکتا نہیں ہے، وہ ولی بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک بار ایک شخص غوث پاک کے پاس آیا، کہا کہ حضور مجھے آپ کی بارگاہ میں رہنا ہے، آپ سے فیض حاصل کرنا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے رہو۔ وہ 40 دن غوث پاک کے پاس رہا۔ کتنے دن؟ اور کس نیت سے آیا تھا معلوم ہے؟ اس نے چاروں طرف سن رکھا تھا عبد القادر بیٹھے تو کرامت، اٹھے تو کرامت، چلے تو کرامت، ان سے کرامتیں بہت ظاہر ہوتی ہیں، چلو میں ان کے پاس رہ کر دیکھتا ہوں کتنی کرامتیں مجھے دکھائی دیتی ہے، کتنی کرامتیں مجھے سمجھ آتی ہے۔ اللہ کو بس ذرا سوچو وہ 40 دن غوث پاک کے پاس رہا۔ کتنے؟ 40 دن۔ 40 دن میں ایک بھی غوث پاک کی کرامت اسے نظر نہیں آئی۔ 40 دن میں ایک بھی کرامت غوث پاک کی اسے نظر۔ 40 دن کے بعد کہنے لگا حضور اب میں جا رہا ہوں، جتنا وقت گزارنا تھا گزار لیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک نے فرمایا کیا بات ہے بہت جلدی جا رہے ہو؟ کچھ کام کے لیے آئے تھے؟ کہا کام کے لیے تو آیا تھا، آپ کی کرامتیں دیکھنے آیا تھا۔ 40 دن رکھا ہو، رات دن آپ پر نظر رکھتا تھا اور باز کی طرح میں آپ کے طرف اوپر نظر رکھتا تھا، آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، رات کو کب سوتے گئے، کتنا سوتے گئے، سب میں نے دیکھا، لیکن ایک بھی کرامت مجھے نظر نہیں آئی۔ اب میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی گئے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا عبد القادر سے بہت کرامتیں ظاہر ہوتی ہے، لیکن آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں آپ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اتنا ہی اس کا کہنا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا، سن۔ غوث پاک نے فرمایا کتنے دن میرے پاس رکھا گئے؟ کہا 40 دن رکھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ بتا 40 دن ایک بھی دن تو نے مجھے شریعت کے خلاف عمل کرتے دیکھا؟
کیا فرمایا 40 دن میں ایک بھی دن تو نے شریعت کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نا حضور، شریعت کے خلاف تو آپ کا ایک قدم بھی نہیں اٹھا، آپ نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو غوث پاک فرماتے گئے میری سب سے بڑی کرامت ہی یہی ہے کہ میں شریعت پر ٹھوس کر عمل کرتا ہوں، شریعت پر پابندی سے عمل کرتا ہوں، یہی سب سے بڑی میری کرامت ہے۔ تو سمجھ میں کیا آیا کہ اگر کسی پکے مومن کو دیکھنا گے، پیر یا ولی کو دیکھنا گے، تو ہوا میں اڑنے والوں کو پیر نہ سمجھو۔ ابھی دیکھا تھا کچھ وقت پہلے اجمیر شریف کے اندر ایک پاگل گھوم رہا تھا، ہوا میں ہاتھ لہراتا تھا، کبھی کاجو بادام نکالتا تھا، کبھی چاکلیٹ نکالتا تھا، کبھی انگوٹھیاں نکالتا تھا۔ تو لوگوں نے اسٹیٹس بھی رکھا تھا اور لوگ جو ہے اللہ پر یہ باتیں کر رہے تھے، اجمیر میں کوئی خواجہ کا دیوانہ گھوم رہا ہے، اجمیر میں کوئی ولی گھوم رکھا گے۔ ارے ایسے ولی نہیں ہوتے گے، ولی کیسے ہوتے گے؟ ولی وہ ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے گے، ولی وہ ہوتے ہیں جو شریعت پر پابندی سے عمل کرتے گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ سنیے گا میری بات، ایک مرتبہ آپ ایک جنازے کے اندر گئے، جنازے میں تشریف لے گئے نا، تو دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ اب جنازہ پڑھنے میں تھوڑی دیر تھی، بڑی شدت کی گرمی ہو رہی تھی، دھوپ بھی پڑ رہی تھی۔ تو قریب میں ایک گھر تھا، اس گھر کا سایہ پڑ رہا تھا۔ تو کسی نے امام اعظم سے کہا کہ اے امام صاحب، آپ اس گھر کے سائے کے اندر کھڑے ہو جائیے، بڑی کڑی دھوپ پڑ رہی ہے، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، گھر کے سائے میں آ جائیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ سنو یہ بات، امام اعظم نے فرمایا جو اس گھر کا مالک ہے نا، مالک، اسے میں نے قرضہ دیا ہے۔ کیا کہا؟ اسے میں نے کیا دیا ہے؟ قرضہ دیا گیا، اور کہا قرضہ دے کر نفع لو تو بیاج ہوتا ہے، قرضہ دے کر نفع اگر لو زیادہ تو کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے، بیاج ہوتا ہے۔ کہا میں نے اسے قرضہ دیا گے، اس کے سائے میں کھڑا رہوں گا، شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی گے، اس لیے کہ بیاج کھانا شریعت میں حرام ہے، اور یہ جو میں نے قرضہ دیا ہے وہ آج نہیں تو کل مجھے لوٹا دے گا، اور یہ قرضہ لوٹا دے گا، اس کے سائے میں کھڑا رہوں گا، یہ تو سود ہو جائے گا، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ شریعت پر پابندی، اسے کہتے ہیں شریعت کے حکم پر عمل کرنا۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو قرض دینے والے کے سائے میں بھی کبھی کھڑے نہیں رہتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال ہے، آج مسلمانوں کا حال ہے 30% اور 40% بیاج کھا رہے۔ شرم کی بات، شرم کی بات، 30% 40%، کروڑ پتی بن گئے، بڑے بڑے بنگلے عمارتیں بنا لے، کیا فائدہ ہے بھائی؟ تو کروڑ پتی بن جائے، یا تو اللہ اکبر غوث پاک کی نیاز 30 سے 30 دن کھلائے، اور تو فجر میں تہجد کی بھی نماز پڑھے، فجر سے لے کر عشاء تک نماز پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تو مسلمانوں کا خون پی رکھا گے، اپنی اولاد کو مسلمانوں کا خون پلا رکھا گے، تو یاد رکھیے گا ایسا انسان تہجد کا بھی پابند ہو تو قیامت کی دن تہجد بھی اس کے منہ پر مار دی جائے گی، ہاں منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے کہ غوث پاک کیا فرماتے گے؟ شریعت پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ہاں لازم ہے، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ شریعت کے اوپر عمل کرے۔ اسے یاد رکھیے گا جو غلط کام ہے، شریعت نے جن باتوں سے منع کیا ہے اسے رکنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر غوث پاک نے فرمایا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں، یہ جو بیاج کے دھندے پر جو لوگ کروڑ پتی بن گئے نا اور کھا رہے ہیں اور ٹھوس کے کھا رہے ہیں، ان لوگوں کو ایک بات میں سناؤ، سنیے گا، زندگی کتنے سال کی؟ کب تک زندہ رہنا ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60، 80 سال، 90 سال، زیادہ سے زیادہ کتنے سال بھائی؟ 100 سال۔ اس کے بعد کیا دنیا میں ہے؟ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، قبر کے حوالے ہو جائے گا، اور پھر قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوگا۔ معلوم ہے یہ بیاج کھانے والا آج تو بڑا اچھا لگ رہا ہے تیرے کو، میٹھے لڈو بھی مل رہے ہیں اور نہ جانے کیا سے کیا چیز، تو ساری آئٹمیں کھا رہا ہے، لیکن معلوم ہے اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانا خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کھا لے اب اور پیٹ بھر کے کھا اور اچھا لگے گا تیرے کو، قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ اسے یا بند کرو، کماؤ، محنت سے کماؤ، محنت کی کمائی کھاؤ بھائی۔ مرد ہے، مرد، ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی ہے، بازوؤں میں اللہ نے قوت دی ہے، کما کے کھا، محنت کی روٹی کا ایک لقمہ تو کھائے گا نا، یاد رکھے گا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور حرام کے تو 1000 لقمے کھا لے گا، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور قیامت کی دن تو رب رسول کی ناراضگی اگر ہوگی تو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیں۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب تیسری بات سرکار غوث پاک کی سنو، غوث پاک نے فرمایا کہ جو کہ مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ بندہ اللہ کی رضا پہ کیا رہے، ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے اللہ کی رضا پہ کیا رہے،
ہاں راضی رہے ہر حال میں، ہر حال میں جو رب چاہے، رب کی رضا پہ. کبھی مصیبت آ جائے تب بھی کیا ہے، ایک جماعت سے میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تو اس جماعت نے کہا کہ ہم لوگ مومن ہیں. کیا کہا؟ مومن. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ مومن کی نشانی کیا ہے تمہارے پاس، علامت کیا ہے کہ تم مومن ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جب کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے گئے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے گئے، اور ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے گئے. اللہ اکبر. میرے آقا نے دوبارہ پھر پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم مومن ہیں. کہا مومن کی نشانی کیا ہے؟ تو یہ تینوں باتیں جو پہلے کہی تھی ان لوگوں نے واپس پھر کہی. اب میرے آقا نے ان سے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اب میں تم سے کہتا ہوں سنو میری بات، اللہ کی قسم تم لوگ ایمان والے ہو، اللہ کی قسم تم لوگ ایمان والے. کیوں؟ اس لیے کہ نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہو، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہو، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہو. جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے وہی تو پکا مومن ہوتا ہے، وہی تو مسلمان ہوتا ہے. اس لیے یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں. سرکار غوث پاک تین ہی باتیں میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، اس لیے یاد رکھیے گا. ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں نا، تو محبت کا یہی مطلب ہے کہ ان کے مشن کو کامیاب بنایا جائے. کامیاب ہی ہے مشن، لیکن ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے. اسی طریقے سے ان کے جو فرامین ہے نا، فرامین، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. غوث پاک نے فرمایا یہ تین باتیں، اور ان ہر حال میں مسلمان کو ان پر عمل کرنا کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے. بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. یاد رکھیے گا الحمدللہ غوث پاک پر جو ہے نا کرامت کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نا کہ اگر آپ مجھے کہو نا آئندہ جو ہے 11ویں تک آپ کو غوث پاک کی کرامت جمعہ میں بولنی ہے تو اتنے بولنے کی طاقت ہے کتابوں سے دیکھ کر، لیکن یہ کرامتیں سے بیان کریں گے اور لوگ نڈر ہو جائیں گے. میرے پیر تو ایسے گئے، میرا پیر تو پیر لاسانی گئے، اور یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر گناہوں میں دلیر ہو جائیں گے. ہم لوگ کرامتوں کے منکر نہیں ہے، غوث پاک کی ہر ایک کرامت کو دل سے مانتے گئے، لیکن سب سے بڑی غوث پاک نے فرمایا کرامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرے. آپ کی تعلیمات اس لیے آپ کو بتائی جاتی ہے کہ تعلیمات پر عمل کرو گے نا غوث پاک کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. غوث پاک نے کیا فرمایا تھا؟ میرا تو اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ہر اپنے چاہنے والے کی قبر میں جا کر فرشتوں کے سوال کے جواب میں اس کی طرف سے میں دے دیتا. غوث پاک فرماتے گئے یہ کیسے مریدوں کے لیے فرمایا؟ اور مریدوں کے لیے فرمایا جو شریعت کے پابند ہوتے گئے، غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے. اس لیے ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے غوث پاک کے فرامین پر عمل کرے. یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. ایک اعلان یہ